کہ جب قرآن پاک میں سب کو مسلم کہا گیا ہے، اس کے علاوہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہا، اس کے علاوہ کسی صحابی نے بھی اپنے آپ کو سنی، بریلوی، شیعہ یا اس طرح کا کوئی ٹائٹل نہیں دیا۔ تو آج ہم کیوں جو ہے وہ کوئی سنی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی دیوبندی ہے، یہ کیوں ہے پھر؟ جس طرح دور نبوی میں منافق مسلمانوں کا روپ دھار کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے، آپ کی مجالس کے اندر شرکت کیا کرتے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، آپ کے ساتھ جنگوں میں شرکت کے لیے جو ہے وہ جایا کرتے، لیکن وہ علیحدہ بات ہے کہ راستے سے واپس لوٹ آتے۔ تو اگر وہ صرف مسلمان ہی ہوتے جو کہ اپنا اسلام ظاہر کر رہے تھے اور مومن ہوتے تو پھر انہیں منافق نہ کہا جاتا۔ حدیث پاک میں آ چکا ہے، سرکار نے فرمایا کہ جس نے لا الہ کہہ دیا وہ جنتی ہے۔ تو پھر ہم کسی وہابی کو، کسی دیوبندی کو، کسی شیعہ کو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ کافر ہے؟ ہمارے گھروں میں عموماً غیر مسلم خواتین کام کرتی ہیں، کرسچنز وغیرہ اس طرح سے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہی ہوتی ہیں، وہ ان کو بعضوں کو کلمہ بھی آتا ہے، کئی کرسچنز کو آپ دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں، تو کیا یہ پڑھنے سے وہ مسلمان ہو جائیں گے؟ مفتی صاحب، قادیانی فرقے کی کیا حقیقت ہے؟ قادیانی فرقہ یہ بھی انگریز کی پیداوار ہے اور اسے لانچ کیا گیا تو اس نے صرف اپنی نبوت کا ہی دعویٰ کرتا، جہنمی ہونے کے لیے ابد الاباد تک ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کے لیے اس کے لیے یہی کافی تھا، لیکن اس نے اسی پر اکتفا نہیں کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے بہت سارے کفریات کا پلندہ اپنے کندھوں پر جو ہے وہ اٹھایا، اسمبلی نے متفقہ ان کو کافر اور غیر مسلم مرتد قرار دیا ہے۔ عقائد و نظریات کے بارے میں بتائیں۔ اس نے یہاں تک کفر بکا ہے کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کی اولاد ٹھہراتا ہے۔ اس کی کتاب ہے دافع البلا، اس کے صفحہ نمبر 6 پر یہ لکھتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انت منی بمنزلت اولادی، انت منی وانا منکا، یعنی اے غلام احمد تو میری اولاد کی جگہ ہے، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آپ کے دوسرے مسالک کے ساتھ وہابی دیوبندی سے کیا صرف رفع دین یا یہ اولیاء اللہ کے مزار پہ جانے سے ہی ریلیٹڈ یہی اختلافات ہیں کہ کوئی میجر اختلافات ہیں؟ جس طرح چونکہ ہماری عوام کو اور ہم جیسے لوگوں کو تو یہی پتہ ہے کہ جی انہی چیزوں پہ ہم لوگ بس بحثتے رہتے ہیں، وہ اختلافات بیان کریں جن کی وجہ سے حتیٰ کہ آپ انہیں کافر تک کہہ دیتے ہیں۔ کئی علماء جو ہیں وہابیوں کے وہ سنیوں کو کہہ دیتے ہیں، کچھ سنیوں کے شیعوں کو کفر کی حد تک لے جاتے ہیں۔ تو وہ اختلافات کون سے ایسے اختلافات ہیں جو آپ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، ان کو حل نہیں کیا جا سکتا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے شیطان کا علم زیادہ بتاتے ہیں۔ یہ حفظ الایمان کے اندر اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے، اس پر جو ہے وہ حکم کفر لگایا گیا۔ اسی طرح تحذیر الناس میں ان کے بڑے بانی دارالعلوم دیوبند قاسم نانوتوی نے لکھا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے، بلکہ آپ کے زمانے میں بھی کوئی نبی فرض کر لیا جائے، تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ختم نبوت کا صریحاً انکار ہے، جو کام مرزائیوں نے کیا وہی کام انہوں نے کیا۔ کہ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اس کو قاسم نانوتوی نے کہا یہ تو عوام کا خیال ہے، اور بعد میں تقدم اور تاخر زمانی سے اس میں کون سی کوئی فضیلت ثابت ہوتی ہے؟ کوئی پہلے آ گیا یا بعد میں آ گیا، اس سے کوئی فضیلت ثابت نہیں۔ حضور کی فضیلت کا بھی انکار ہے، حضور کی ختم نبوت کا بھی اس میں انکار ہے، اور نبی مانا جا رہا ہے، جبکہ اور نبی آ سکتا ہی نہیں، ممکن ہی نہیں، محال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت یہ چیز نہیں کہ اللہ نے جسے خاتم النبیین ڈکلیئر کر دیا جس ہستی کو، اب اللہ کسی اور کو پیدا کرے تو کذب باری تعالیٰ لازم آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کذب لازم آئے گا، جو کہ محال ہے۔ اللہ تو عیبوں سے، شائبہ عیب سے بھی جو ہے وہ پاک ہے۔ تو لہذا جو لوگ ان کفریات کو جانتے ہوئے اس پر راضی ہیں، اس پر قائم ہیں، جس طرح ان کے بڑے بڑے اس پر قائم ہیں، نہ انہوں نے وہ کتابیں چھاپنی بند کی ہیں جو فساد کی جڑ ہے، جو انگریز نے جو لانچ کرایا نا فتنہ، وہ فتنہ آج تک چل رہا ہے۔ آپ جائیں، آپ بجائے کہ کسی سنی عالم کی لائبریری سے کتاب لیں، آپ ڈائریکٹ اردو بازار چلے جائیں، آپ وہاں سے تقویۃ الایمان جا کے خریدیں، صراط مستقیم وہاں سے خریدیں، آپ اسے کتاب التوحید خریدیں، وہاں سے آپ تحذیر الناس خریدیں، آپ وہاں سے حفظ الایمان خریدیں، براہین قاطعہ خریدیں جس میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوبند آنے جانے کی وجہ سے اردو آئی ہے۔
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس طرح کی توہین آمیز اتنی عبارات ہیں جن پر علماء حرمین شریفین نے کفر کے فتوے دیے. اصل اختلافات یہ گستاخیوں کے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منسوب کر دیا میں تو مر کے مٹی میں مل جانے والا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر چیز کا علم ہے, خشکی تری کا علم ہے جو قرآن میں ہے, اور قرآن اللہ نے سکھایا, رحمان نے سکھایا اور رسول رحمان کو سکھایا, اور وہ کہہ رہے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. آج بھی ان کفریات پر جو راضی ہے, جو ان پر قائم ہے, اس کے لیے وہی حکم کفر ہے.